بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آخری لیکچر جو تھا اس میں ہم نے معاشیات کی تعریف دیکھی تھی، اور آج ہم معاشیات کا ایک بہت اہم ٹاپک پڑھیں گے جس کو ڈیمانڈ کہتے ہیں. سب سے پہلے ہم ڈیمانڈ کی ڈیفینیشنز دیکھیں گے، اور ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن ہے کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ریفرز ٹو دا اماؤنٹ آف اے گڈ دیٹ بائرز آر ولنگ ٹو پرچیز ایٹ الٹرنیٹو پرائسز فار اے گیون پیریڈ. سو یہ تو اس کی ڈیفینیشن تھی، لیکن اگر اسے غور سے دیکھیں تو اس میں سے دو چیزیں آپ کو معلوم ہو رہی ہوں گی. ایک یہ کہ کنزیومر اس کو خرید سکتا ہے، دوسرا یہ کہ وہ اس کو خریدنا چاہتا ہے. یعنی کہ ایک تو اس کے پاس خریدنے کی قوت ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کو خریدنے کی خواہش ہونی چاہیے. جب یہ دونوں چیزیں ملیں گی تب ہم ڈیمانڈ کہیں گے. مثلاً آپ دیکھیں کہ اگر میں کمپیوٹر خریدنا چاہتا ہوں، اچھا، اور کمپیوٹر 30,000 روپے کا فرض کیجئے، اور میرے پاس 30,000 روپے نہیں ہیں لیکن کمپیوٹر میں خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ میری خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن اس کو میں ڈیمانڈ نہیں کہہ سکتا. ڈیمانڈ جب ہی ہوگی کہ جب میرے پاس 30,000 روپیہ بھی ہو اور میں کمپیوٹر کو خریدنا بھی چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہوا کہ ڈیمانڈ بنیادی طور پہ ول ٹو پرچیز اینڈ پاور ٹو پرچیز، ان دونوں کے موجود ہونے سے ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے. یا ڈیمانڈ ہم کسی چیز کو تبھی کہیں گے جب ول اور پاور دونوں موجود ہوں. ابھی آپ دیکھیں کہ اس کی کچھ ریکوزٹس آپ کو جو ہیں وہ ہم تھوڑا سا بتائیں گے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کسی کموڈٹی کے خریدنے کی خواہش ہو. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو خریدنے کی خواہش ہو، یعنی کہ آپ اسے خریدنا چاہ رہے ہوں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوں کہ آپ اس چیز کو خرید سکتے ہو. ٹھیک ہے جی. اور پھر آپ کے پاس جو وہ ریسورسز ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے آپ تیار ہوں. اور پھر کیا ہے کہ آپ کسی خاص قیمت پر، ایک خاص وقت پر اور ایک خاص جگہ پر جو ہے وہ چیز لینے کو تیار ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ خریدنے کی خواہش اور خریدنے کی قوت. خریدنے کی قوت آپ کے پاس جب آتی ہے جب آپ کے پاس ریسورسز ہوں اور آپ ان ریسورسز کو سپینڈ کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر بھی ہوں. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بہت اہم طریقے سے جو ہے غور سے اس چیز کو دیکھیں گے کہ ڈیمانڈ بنیادی طور پر خریدنے کی خواہش اور خریدنے کی قوت دونوں یکجا ہونے کو ڈیمانڈ کہتے ہیں. سو اس کا دوسری سلائیڈ کی طرف ہم جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ڈیمانڈ کو کون سی چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں. دیکھیے، اگر آپ نے روزمرہ کی زندگی میں دیکھا ہوگا سب سے اہم چیز ہے قیمت. تو آپ جب بھی کوئی چیز خریدنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ قیمت کو دیکھتے ہیں. تو اگر کسی چیز کی قیمت کم ہوگی تو آپ زیادہ لینا چاہیں گے، قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کم لینا چاہیں گے، یا آپ سب سے پہلے کسی چیز کو خریدنے سے پہلے اس کی قیمت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے. تو ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرنے والی جو پہلا فیکٹر ہے وہ اس چیز کی پرائس ہے، اور دوسرا فیکٹر ہے کنزیومر کی انکم. اب آپ اسے غور سے دیکھیے گا کہ جیسے جیسے کنزیومر کی انکم زیادہ ہوتی جاتی ہے ویسے ویسے اس کی مختلف چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جیسے جیسے اس کی انکم کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. اس کے علاوہ ایک بہت اہم چیز ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی یا تو کوئی سبسٹیوٹ ہوگا یا اس کا کوئی کمپلیمنٹری گڈ ہوگی. تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں یا اس سے ریلیٹڈ گڈز ہوں گی. تو یہ دوسری جو چیزیں ہیں، جو چیز آپ لینا چاہتے ہیں، جو پروڈکٹ آپ لینا چاہتے ہیں، اس کی ریلیٹڈ گڈز کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ اس چیز کی ڈیمانڈ پر اثر انداز ہوتی ہیں. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ فاؤنٹین پین، ایک وقت تھا کہ ہر طالب علم کے پاس فاؤنٹین پین ہوا کرتا تھا اور اس کی بڑی ڈیمانڈ تھی مارکیٹ کے اندر. لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز جو اس کا سبسٹیوٹ بال پوائنٹ جو ہے، جو کہ آپ یقیناً آپ سب کے ہاتھوں میں بھی ہوگا، تو وہ جو بال پوائنٹ ہے وہ جو ہے وہ انوینٹ ہوا یا انٹروڈیوس ہوا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ بال پوائنٹ کے مارکیٹ میں آ جانے سے پین کی ڈیمانڈ جو ہے اس پر اثر پڑا. آپ کو معلوم ہے کس طرح سے اثر پڑا کہ وہ ڈیمانڈ پین کی کم ہو گئی.
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈیمانڈ پر ایک تو اس کی اپنی قیمت جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے، یا ڈیمانڈ جو ہے اپنی جس چیز کی ڈیمانڈ کی بات کر رہے ہیں اس چیز کی قیمت جو ہے اس پر اثر ڈالتی ہے۔ دوسرا کنزیومر کی انکم، وہ بہت اہم فیکٹر ہے جو ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتا ہے۔ تیسری جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں وہ ہے اس کی متعلقہ چیزیں، یعنی کہ ریلیٹڈ گڈز کی پرائسز جو ہیں۔ اس کے علاوہ کنزیومر کا ٹیسٹ، یعنی کہ اس کی پسند، وہ کیا چیز پسند کرتا ہے، جو چیز پسند کرے گا اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ اسی طرح سے ایکسپیکٹیشنز، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے مارکیٹ میں سے، جیسے یہ پچھلے دنوں میں آپ کو معلوم ہے کہ چینی کی شارٹیج ہو گئی تھی، تو مارکیٹ میں آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چینی جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں اس کی شارٹیج ہو جائے گی، تو آپ کیا کریں گے؟ بے شک وہ مہنگی بھی ہوتی چلی جا رہی ہے لیکن آپ اس کو زیادہ لے لیں گے کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ اس چیز کے بارے میں بدل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ذہنی کیفیت بھی بڑی اہم چیز ہے۔ مثلا میں عام طور پہ جو ہے وہ سیب جو ہے وہ ایک سیب روز کا جو ہے وہ، جیسے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ایک سیب روز کھایا جائے تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ایک سیب کھاتا ہوں۔ تو اگر یہ جو میری روزمرہ کی جو عادت ہے اس کو جو ہے وہ میں اپنی کلاس میں جیسے میں بیان کر رہا ہوں اور میں آپ کو کنونس کر دیتا ہوں مختلف ڈاکٹرز کی جو سینگز ہیں ان کی بیس پر کہ ایک سیب روز کھانا چاہیے، تو آپ کی جو ہے وہ سیب کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ جو سیب نہیں کھاتے تھے اگر وہ کنونس ہو جائیں کہ اگر ہم سیب کھائیں گے تو ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے نمبر آف کنزیومرز کی بھی بات ہے، جیسے کہ دیکھیں اگر ایک گھر ہے اور اس میں روز کے جو ہے وہ جو ہے آپ فرض کریں صبح ناشتے میں جو ہے وہ ایک ڈبل روٹی لاتے ہیں، تو اگر اس میں نمبر آف کنزیومرز بڑھ گئے ہیں، آپ کے کوئی مہمان آ گئے ہیں، کوئی عزیز آ گئے ہیں، تو آپ ڈیفینیٹلی ڈبل روٹی کی جو ہے وہ مقدار زیادہ کر دیں گے۔ تو پہلے ایک ڈبل روٹی آتی تھی، ممکن ہے 2 یا 3، ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے آپ کے یہاں مہمان آئے۔ تو آپ نے غور کیا کہ سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ بنیادی طور پہ ول ٹو پرچیز اینڈ پاور ٹو پرچیز سے پر جو ہے وہ دیکھا آپ نے کہ موجودگی میں جو ڈیمانڈ پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ ڈیمانڈ کہتے ہی اس کو ہیں کہ جب آپ کی ول اور پاور دونوں یکجا ہو جائیں۔ پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ کو پر جو ہے وہ کون سے فیکٹر ہیں جو ڈیمانڈ پر جو ہے وہ جو ہے اثر انداز ہوتے ہیں، تو اس میں سب سے اہم چیز میں نے آپ کو بتائی کہ اس چیز کی جو بھی آپ لینا چاہیں گے اس کی قیمت، یعنی کہ فرض کر لیں انڈے ہیں تو انڈوں کی قیمت جو ہے وہ ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کر رہی ہوگی۔ دوسرا آپ نے دیکھا کہ کنزیومر کی انکم، اگر کنزیومر کی انکم کم ہے تو وہ کم انڈے استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کی انکم زیادہ ہو گئی ہے تو وہ ممکن ہے جو انڈوں کی تعداد زیادہ جو ہے ڈیمانڈ کرنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس کی ریلیٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمتوں پر بھی جو ہے وہ ان کی قیمتیں بھی جو ہے وہ ان پر اثر انداز ہوں گی۔ اسی طرح سے ٹیسٹ ہے، پسند کی بات ہے، دیکھیں یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ اگر جیسے کہ ہم نے اس سے ایک لمحے پہلے انڈوں کی مثال دی، اگر انڈوں کی مثال لے لی جائے تو آپ ذرا غور کیجئے گا، اگر مجھے انڈا پسند ہی نہیں ہے تو چاہے انڈے کی قیمت کم ہو یا زیادہ ہو مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میری ڈیمانڈ انڈوں کی نہیں بڑھے گی۔ اسی طرح سے ایکسپیکٹیشنز کی بھی میں نے آپ کو مثال دی اور پھر نمبر آف کنزیومرز کی بھی مثال دی۔ تو ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے اور ڈیمانڈ کو کیا چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں، آپ اپنے ارد گرد کا جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی بھی دیکھیے گا اور جو آپ چیزیں خریدتے ہیں ان کو بھی دیکھیے گا، تو آپ انالائز کیجئے گا کہ یہ جو فیکٹرز میں نے بیان کیے یہ کس طرح سے ڈیمانڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ برین سٹارمنگ کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا، آپ کوشش کیجئے کہ اور کون سے ایسے فیکٹر ہیں جو ڈیمانڈ پر اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے میں نے بالکل اس سلائیڈ کے آخر پہ ETC لکھا ہے تو وہ ایٹسیٹرا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو آپ یہ وغیرہ وغیرہ جو ہے اس کے لیے آپ ذرا سوچئے گا۔ دیکھیں گے کائنڈز آف ڈیمانڈ۔ سب سے پہلی کائنڈ انڈیویجول ڈیمانڈ ہے، جو انفرادی ڈیمانڈ بھی جسے کہتے ہیں، یعنی کہ جیسے کہ میری ڈیمانڈ ہو گئی، ٹھیک ہے، اور مارکیٹ ڈیمانڈ، یعنی کہ جیسے کہ اس پوری مارکیٹ میں جیسے اگر جتنے انڈے میں خریدتا ہوں یا جتنے بال پوائنٹس میں خریدتا ہوں یا جتنے پین میں خریدتا ہوں یہ میری انڈیویجول ڈیمانڈ ہو گئی۔ اور جس طرح سے یہ ایک یونیورسٹی، 2 یونیورسٹیز اور یہ سارے کالجز اور ان کے ہاسٹلز جو ہیں انڈے خریدتے ہیں اور سارے ہاؤس ہولڈز انڈے خریدتے ہیں یا پین خریدتے ہیں یا بال پوائنٹس خریدتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ساری ڈیمانڈ جو ہے وہ ہم مارکیٹ ڈیمانڈ کی طرف جو ہے ہمارا ذہن چلا جائے گا۔ اس کے بعد
انکم ڈیمانڈ. اب یہ ایک چیز بتانے سے پہلے میں آپ کو ایک اس طرح سے سمجھاؤں کہ چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں نارمل گڈ اور ایک کو کہتے ہیں انفیریئر گڈ. نارمل گڈ کو جو ہم ڈٹرمن کرنے کے لیے اس طرح سے دیکھ لیجئے گا کہ ایسی تمام چیزیں جن کی قیمت بڑھ جانے سے ڈیمانڈ کم اور جن کی قیمت کم ہو جانے سے ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے، یا جب آپ کی آمدنی بڑھ جائے تو ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے اور جب آپ کی آمدنی کم ہو جائے تو ان کی ڈیمانڈ کم ہو جائے، یہ نارمل گڈز ہیں. ایسی چیزیں جو کہ جب آپ کی انکم بڑھ جائے تو آپ ان کا استعمال پہلے سے کم کرنا شروع کر دیں، اور جب آپ کی آمدنی کم ہو جائے تو آپ اس کو زیادہ خریدنا شروع ہو جائیں. ایسی چیزوں کو ہم جو ہیں وہ انفیریئر گڈز کہتے ہیں. یہ بات بڑے اگرچہ کہ یہ پرسن ٹو پرسن اور انڈیویجول ٹو انڈیویجول ویری کرتا ہے، لیکن آپ ان پہ غور کیجئے گا، اپنے ارد گرد دیکھیے گا کہ ایسی تمام چیزیں جو کہ جیسے کہ آپ دیکھیے کہ سائیکلز کی ڈیمانڈ آپ کہہ لیں، اگرچہ کہ اٹ از ناٹ انفیریئر گڈ بٹ یو کین سے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم زیادہ ہوتی چلی جائے گی سائیکل کی ڈیمانڈ کم ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ اپنے روزمرہ ارد گرد جو ہے وہ زندگی کو دیکھیے گا اور آپ کو معلوم ہوگا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آمدنی کے بڑھ جانے سے جن کا استعمال کم ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم انکم ڈیمانڈ کو دیکھنے کے لیے ہم دو چیزوں کو دیکھتے ہیں، نارمل گڈز کے لیے اور انفیریئر گڈز کے لیے. نارمل گڈ کے لیے انکم کا پازیٹیو ریلیشن شپ ہوتا ہے ڈیمانڈ اور انکم کا، اور انفیریئر گڈز میں ان کا ریلیشن شپ نیگیٹو ہوتا ہے. نیگیٹو ریلیشن شپ ہم اس طرح سے کہتے ہیں کہ ایک چیز کے بڑھ جانے سے دوسری کم ہو جائے. تو یہ آپ نے دیکھا کہ یہ اس کو الٹ تعلق بھی کہہ لیں، معکوس کہہ لیں، انورس کہہ لیں. ٹھیک ہے، اور نارمل گڈز اور انکم کا ریلیشن شپ پازیٹیو ہوتا ہے. اس طرح سے کراس ڈیمانڈ. اب کراس ڈیمانڈ سمجھنے سے پہلے پھر دو چیزیں سمجھاتا ہوں آپ کو. چیزیں ہوتی ہیں یا وہ کمپلیمنٹری ہوتی ہیں یا وہ سبسٹیوٹس ہوتی ہیں. تو کمپلیمنٹری جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ٹراؤزر اور شرٹ کمپلیمنٹری ہے، از اٹ؟ اور اس کو دیکھیں آپ پین اور سیاہی کو دیکھ لیں، گاڑی اور پیٹرول کو دیکھ لیں. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی آپ ایک چیز زیادہ لیں گے تو دوسری بھی زیادہ لینی پڑے گی. اور دوسری سبسٹیوٹس، یعنی کہ اگر آپ ایک چیز لیں تو دوسری کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کا سبسٹیوٹ ہے. جیسے پین ہے اور بال پوائنٹ ہے، یہ آپس میں سبسٹیوٹس ہیں. اور ٹراؤزر شرٹ ہے اور شلوار قمیض ہے، یہ آپس میں جو ہے سبسٹیوٹس ہیں، رائٹ. اور بس کی ٹریولنگ ہے اور ٹرین کی ٹریولنگ ہے. اسی طرح آپ دیکھیے اپنے ارد گرد روزمرہ کی زندگی میں تو آپ کی بہت ساری مثالیں ملیں گی کہ ایک چیز دوسرے کا سبسٹیوٹ. کافی اور ٹی بھی ہے، یہ بھی سبسٹیوٹس آپ دیکھ لیں، آپ کو ہوگا محسوس ہوگا. تو اس طرح سے جو ہے وہ یہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ کس طرح سے کمپلیمنٹری اور سبسٹیوٹس جو ہیں چیزوں کی پرائسز جو ہیں وہ ویری کریں تو اوریجنل اصل جس چیز کو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں اس پر اس کی ڈیمانڈ پر اثر ہوتا ہے. جیسے آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. دیکھیے کہ اگر گاڑیوں کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو آٹومیٹیکلی پیٹرول کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اگرچہ کہ پیٹرول کی قیمتوں پر کوئی کمی نہیں ہوئی. اگر گاڑیاں سستی ہو گئی ہیں تو گاڑیوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، تو خود بخود پیٹرول کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جائے گی، حالانکہ اس کی قیمت پر جو ہے وہ کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو اس طرح جو ہے وہ آپ دیکھیں. دوسری ہم نے آپ کو سبسٹیوٹس جو ہیں وہ بتائے. اور دیکھیں آپ کافی اور چائے لے لیں یا گندم اور چاول لے لیں، اب یہ سبسٹیوٹس ہیں. دیکھیں اگر چاول کی قیمت پہلے سے کم ہو جائے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی. اب دیکھیے دوسری طرف گندم کی قیمت نہیں بدلی تو اس کی ڈیمانڈ نہیں بدلنی چاہیے تھی. جیسے کہ ہم شروع سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس کی ڈیمانڈ نہیں بدلنی چاہیے. لیکن چاول کی قیمت کم ہونے سے، اس کی ڈیمانڈ بڑھنے سے خود بخود گندم کی ڈیمانڈ کم ہو گئی. آپ نے غور کیا اس کی قیمت میں کوئی جو ہے تبدیلی نہ آنے کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اس کی ڈیمانڈ میں کمی آ گئی. پھر ہم دیکھتے ہیں جوائنٹ ڈیمانڈ. جیسے کہ جوائنٹ ڈیمانڈ از لائک کمپلیمنٹری گڈ ڈیمانڈ، سو وہ بالکل ایک ہی مثال ہے. اور پھر ڈائریکٹ ڈیمانڈ
جیسے کہ آئس کریم کی جو ہے یہ ہم کہیں گے کوکا کولا جو ہے, کوئی جوسز جو ہیں یا کھانا جو ہے, یہ ڈائریکٹ ڈیمانڈ ہے آپ کی, ٹھیک ہے. اور ڈرائیو ڈیمانڈ وہ تھوڑا سا آپ اسے غور کیجئے گا کہ آپ ٹیلی ویژن کی ڈیمانڈ ہے, آپ خریدنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس خریدنے کی قوت بھی ہے, تو ٹیلی ویژن کی ڈیمانڈ کیوں, وائی, آپ نے کیوں خریدا ٹیلی ویژن, تو آپ اسے ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے گا. مثلا آپ ان دنوں کے جب کرکٹ کا ورلڈ کپ ہو رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ٹیلی ویژن کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. تو بیسیکلی ٹیلی ویژن کی جو یہ ڈیمانڈ بڑھی ہے وہ ٹیلی ویژن کی قیمتوں کی وجہ سے نہیں بڑھی, بلکہ میچز دیکھنے کے لیے لوگوں نے ٹیلی ویژن لیے, تو یا انٹرٹینمنٹ کے لیے آپ ٹیلی ویژن لیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ٹیلی ویژن, کمپیوٹر, یہ ساری ڈرائیو ڈیمانڈ کی جو ایگزامپل میں آتے ہیں. پھر کمپیٹیٹیو جو ہے ڈیمانڈ کو بھی دیکھتے ہیں. وہ بھی آپ دیکھیں کہ جیسے کہ کمپیٹ کون سی چیزیں کرتی ہیں, کمپیٹ وہ چیزیں کرتی ہیں جو سبسٹیوٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. تو آپ اس کو بھی دیکھیے گا کہ یہ بھی جو ہے وہ جو ہم نے سبسٹیوٹس کی مثال دی وہی مثال اس پر بھی دی جا سکتی ہے, جیسے کہ دیسی گھی اور ویجیٹیبل آئل ہے, ٹھیک ہے, کمپیٹ کرتے ہیں. اور پھر ایک ڈیمانڈ فار ان ریلیٹڈ گڈس, جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا. جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہوتا تو ایک کی قیمت کی دوسری کی ڈیمانڈ پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ڈیمانڈ کے بہت سارے مختلف کنسیپٹس تھے جو میں نے آپ کو بتائے, جو آپ کی اس مائکرو اکنامکس کے تھرو آؤٹ کورس میں ہم مختلف جگہوں پر مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ان کا استعمال دیکھیں گے. ویل ناؤ again we'll try to learn what are the factors which basically affect demand. So جیسے کہ ہم نے ابتدائی طور پہ آپ کو بتایا تھا کہ چیزوں کی قیمتیں, کنزیومر کی انکم, ریلیٹڈ گڈس کی پرائسز, پاپولیشن. سو یہ ہم نے پہلے جو ہے وہ وضاحت نہیں کی. تو پاپولیشن کو آپ ذرا غور سے دیکھیے گا, جیسے جیسے پاپولیشن بڑھتی چلی جائے گی ویسے ویسے چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جائے گی. نو میٹر کہ پرائسز چینج ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہوتی چلی جائے گی. پاپولیشن کے بڑھنے سے قیمتیں زیادہ بھی ہوں گی تو ڈیمانڈ زیادہ ہوتی چلی جائے گی. اس طرح سے ہیبٹ ہے اور ٹیسٹ ہے, یعنی کہ ٹیسٹ سے میرا پسند ہے. اس طرح سے دیکھیں ہیبٹ, ایک چیز کی آپ کو ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے جی, تو وہ ہیبٹ بھی آپ کی ڈیمانڈ کو افیکٹ کرے گی. تو اٹ مین کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر جیسے کہ اسموکنگ ایک بری ہیبٹ ہے تو گورنمنٹس جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں کہ ان پر زیادہ سے زیادہ ٹیکس لگاتی ہیں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ مہنگے ہوں. تو اس سے ایکسپیکٹ یہ کیا جاتا ہے کہ مہنگے ہونے کی وجہ سے ان کو لوگ ان کی ڈیمانڈ کم کریں گے, کم اسموکنگ کریں گے. لیکن ہم نے یہ دیکھا فیکٹس اور فگر کے ذریعے سے دیکھا, امپیریکل ایویڈنسز موجود ہیں کہ قیمتیں بڑھ جانے کے باوجود بھی سگریٹ کی کنزمپشن پہلے سے کم نہیں ہوئی. تو بیسیکلی وہ آپ کی ہیبٹ کے جو ہے زمرے میں آ جاتا ہے. اس کے بعد کلائمیٹ ہے, یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی ایک اہم فیکٹر ہے جو آپ کی ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتا ہے. جیسے دیکھ لیں مری میں لوگ گرمیوں میں بھی جیکٹ پہنتے ہیں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ تمام ایریاز جن میں جو برف باری ہوتی ہے وہاں پہ دیکھیں وہ ایک خاص قسم کی موٹی فر والی لیدرز جو ہیں وہ استعمال ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. وہ عام دوسرے جو ہے وہ ایریاز میں استعمال نہیں ہوتی. پھر ایک ڈیمانسٹریشن کا ایفیکٹ ہے جسے آپ نے اپنے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض چیزیں اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے سے ان کی بڑائی ظاہر ہوگی, ان کی امارت ظاہر ہوگی. تو ڈیمانسٹریشن بھی ایک بہت اہم فیکٹر ہے جو ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرتا ہے. پھر ڈسٹریبیوشن آف نیشنل انکم. تو آپ دیکھیے کہ جتنی نیشنل انکم ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوگی اتنی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ول لیڈ یو to less demand, people will demand less commodities, right? So basically equal distribution of wealth وہ ڈیمانڈ کو پہلے کی نسبت زیادہ کر دے گی,
ٹھیک ہے. سو اس طرح سے اب ہم نے دیکھا ہمیں ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن، فیکٹرز جو افیکٹ کرتے ہیں ڈیمانڈ کو، اور ڈیمانڈس کی ڈفرینٹ ٹائپس جو ہیں وہ ہم نے جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی. اب تک ہم نے ڈیمانڈ کی ڈیفینیشن، ڈیمانڈ وہ فیکٹر جو ڈیمانڈ کو افیکٹ کرتے ہیں وہ، اس کے بعد ہم نے ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈیمانڈ جو ہے وہ آپ کو بتائیں. اب ہم ڈیمانڈ کے شیڈیول کی طرف آتے ہیں، اور ڈیمانڈ کا شیڈیول بنیادی طور پہ مارکیٹ میں موجود قیمتیں اور اس کے رد عمل میں جو ڈیمانڈ میں ایفیکٹس ہوتے ہیں اس کو ٹیبولر فارم میں لکھنے کو کہتے ہیں. تو ڈیمانڈ شیڈیول از بیسیکلی a tabular presentation showing different quantities of a commodity that would be demanded at different prices. So آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر دو قسم کے جو ہے وہ ڈیمانڈ کے شیڈیولز نظر آ رہے ہوں گے. ایک شیڈیول آپ دیکھیں، آپ کے یہ شیڈیول جو ہے یہ انڈیویجول ڈیمانڈ شیڈیول ہے. یہ بتاتا ہے کہ ایک کنزیومر مختلف قیمتوں پر کتنا ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور اس کے دوسری طرف آپ غور سے دیکھیں تو یہ مارکیٹ ڈیمانڈ شیڈیول ہے. سو آپ دیکھیں کہ اس میں پرائسز ہیں، اے کنزیومر ہے، پہلے کالم میں آپ غور سے دیکھیں پرائسز، دوسرے کالم میں اے کنزیومر، بی، سی، ان تینوں کنزیومرز کی ڈیمانڈز ہیں، اور چوتھے میں مارکیٹ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ لکھی ہوئی ہے. آپ اسے ذرا غور سے دیکھیے کہ جب کہ پرائس ایک تھی تو کنزیومر ایک 50 اور بی 45 اور سی 40 ڈیمانڈ کر رہا تھا. سو ان کا سم لے لیں تو آپ کا 135 مارکیٹ ڈیمانڈ بن جائے گی. اور اس طرح سے اگر ہم مختلف پرائسز کے جو ہے حوالے سے مختلف ڈیمانڈز جو ہیں وہ لکھ لیں اور ان کو جو ہے وہ سم اپ کر لیں تو یہ مارکیٹ ڈیمانڈ کا شیڈیول ہوگا. دوسرے لفظوں میں قیمتوں اور ڈیمانڈ کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ٹیبولر فارم میں لکھنے کو ہم ڈیمانڈ کا شیڈیول کہتے ہیں. تو ڈیمانڈ کا شیڈیول بہت آسان ہوتا ہے اور اس کو سمجھنا جو ہے وہ بہت آسان ہوتا ہے. اب دو کالم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ایک انڈیویجول ڈیمانڈ شیڈیول میں، ایک میں پرائسز ہیں اور ایک پر اے لکھا ہوا ہے. اب یہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک کالم کے اندر چیزوں کی قیمتیں یا وہ چیز اسپیسیفک چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے، دوسرا جو ہے اس دوسرے کالم کے اندر وہ اس قیمتوں پر لوگوں نے وہ چیزیں کتنی خریدی. تو اس طرح سے ڈیمانڈ شیڈیول بنایا جاتا ہے اور اس کو پلاٹ کر کے پھر ڈائیگرامیٹیکلی دیکھا جاتا ہے کہ پرائس اور ڈیمانڈ کا آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. سو سمری یہ اس کی یہ ہوئی کہ پرائسز اور ڈیمانڈ کو ٹیبولر فارم میں لکھنے کو ڈیمانڈ شیڈیول کہتے ہیں. ہم لا آف ڈیمانڈ کی طرف آتے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم اس اسکرین کی طرف متوجہ ہوں، آپ کی میں توجہ جو ہے وہ پچھلی سلائیڈز جو کی ایکسپلینیشن کی طرف دلاتا ہوں. دیکھیں، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ ڈیمانڈ کو قیمت ڈٹرمن کرتی ہے، پھر میں نے آپ سے کہا تھا ڈیمانڈ کو انکم بھی ڈٹرمن کرتی ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ کو پرائس آف ریلیٹڈ گڈز بھی افیکٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ ڈیمانڈ کو ہیبٹ، نمبر آف کنزیومر، فیشن، ویدر، یہ تمام چیزیں افیکٹ کرتی ہیں. تو آپ اس کو دوبارہ سے اپنے ذہن میں لائیے گا کہ ڈیمانڈ بیسیکلی ڈٹرمن ہوتی ہے اس پرائس پر، کموڈٹی کی پرائس پر. دوسرا آپ نے دیکھا انکم، کنزیومر کی انکم کے اوپر. دیکھیں، زیادہ انکم زیادہ ڈیمانڈ، کم انکم کم ڈیمانڈ. پرائس آف ریلیٹڈ گڈ اور پرائس آف سبسٹیٹیوٹس. اب ذرا غور سے دیکھیے گا، اگر کسی ایک چیز کی سبسٹیٹیوٹ کی قیمت کم ہو جائے تو اس چیز کی ڈیمانڈ جو ہے وہ یقیناً بڑھ جائے گی، لیکن اس کا جو سبسٹیٹیوٹ ہے اس کی ڈیمانڈ پہ کیا اثر پڑے گا. آپ کو اس طرح سے دیکھیے، ایک مثال سے آپ کو یہ بات زیادہ بہتر سمجھ آئے گی. دیکھیں، کوکا کولا اور پیپسی سبسٹیٹیوٹ ہیں. اب دیکھیں یہ دونوں جو ہیں مارکیٹ میں آپ کو 20 روپے کا جو ہے اس کا ایک بوٹل ملتی ہے، 20 روپے پر بوٹل. اب دیکھیں کہ اگر کوکا کولا کی قیمت 25 ہو جاتی ہے تو قیمت تو بڑی کوکا کولا کی، ٹھیک ہے، تو اس کی ڈیمانڈ تو کم ہوگی ہی ہوگی. لیکن ہم چونکہ ہم دیکھ پیپسی کو رہے ہیں تو دیکھیے پیپسی کی ڈیمانڈ آٹومیٹیکلی بڑھنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ لوگ جو صرف پہلے پیپسی اور ڈیمانڈ کے درمیان اپنی چوائس جو ہے وہ چونکہ پرائسز ایک تھیں تو کوکا کولا بھی لے رہے تھے، پیپسی بھی لے رہے تھے. اب لوگ پیپسی زیادہ لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی سبسٹیٹیوٹ کی قیمت پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیپسی کی قیمت
کہ کوکا کولا کی قیمت کے بڑھ جانے سے پیپسی کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے، رائٹ. سو دیکھا آپ نے کہ ڈیمانڈ بیسیکلی اپنی جس چیز کی ڈیمانڈ کی آپ بات کریں وہ ڈپینڈ کرتی ہے نمبر 1 اپنی پرائس کے اوپر، دوسری چیز کنزیومر کی انکم کے اوپر. کنزیومر کی انکم زیادہ ہو گئی لہٰذا اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی. پھر آپ دیکھیں ہم نے آپ کو بتایا کہ کنزیومر فیشن کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتی ہے. اگر کسی چیز کا فیشن ہے تو وہ چیز مہنگی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگ لیتے چلے جاتے ہیں. تو اٹ مین کہ ڈیمانڈ جو ہے وہ فیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے، ویدر پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے. دیکھیے آپ کہ کیا سردیوں میں جیکٹس کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں کم ہوتی، لیکن اس کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کرنے والا ایک فیکٹر فیشن بھی ہو گیا. نمبر آف کنزیومرز بڑھ جائے، ڈیمانڈ بڑھ گئی. تو آپ نے پھر دیکھا غور سے کہ ڈیمانڈ بنیادی طور پہ اس کو ڈفرینٹ فیکٹر جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں. تو ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون اٹس اون پرائز، ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون income of consumer, demand depends upon the prices of substitutes, demand depends upon number of consumers, demand depends upon fashion, etc. lot of the other things as well, right? So اب ہم نے دیکھا کہ ڈیمانڈ ڈیپینڈ کر رہی ہے ان سب چیزوں پر. اب ہم نے ذرا غور سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا انکم کنزیومر کی شارٹ رن میں تبدیل ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ شارٹ رن میں کنزیومر کی انکم چینج نہیں ہوتی. اسی طرح سے شارٹ رن میں فیشن بھی چینج نہیں ہوتا. اسی طرح سے شارٹ رن کے اندر آپ ذرا غور سے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن چیزوں کے سبسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں آئے دن ان کی قیمتیں بڑھتی گرتی نہیں ہیں، وہ اسٹیبل قیمتیں ہوتی ہیں ان کی. ٹھیک ہے، اسی طرح سے نمبر آف کنزیومر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کہ آئے روز یا جو ہے وہ شارٹ رن کے اندر چینج ہو. پسند یا ٹیسٹ بھی ڈٹرمن کرتا ہے ڈیمانڈ کو، تو وہ بھی شارٹ رن میں جو ہے وہ چینج نہیں ہوتا. تو آپ اسے ذرا غور سے دیکھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اون پرائس کے علاوہ ہر چیز، ہر فیکٹر جو ڈیمانڈ کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہا ہے وہ شارٹ رن کے اندر چینج نہیں ہوتا. اگر ہم اس جو ہے ہم نے آپ کے سامنے کچھ آرگومنٹس رکھے، ان کی بیس پہ ازیوم کر لیں کہ کنزیومر کی انکم، نمبر آف کنزیومرز، فیشن، ویدر، پرائسز آف سبسٹیٹیوٹس، یہ شارٹ رن میں چینج نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شارٹ رن میں ڈیمانڈ صرف ایک چیز پر ڈیپینڈ کر رہی ہے اور وہ ہے پرائس. اٹ مین ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ، کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس. ویل یہ ہم کس بیس پر کہہ رہے ہیں کہ ادر فیکٹر وچ بیسیکلی افیکٹس ڈیمانڈ وی assume that they do not change in short run. well so it means اگر پرائسز زیادہ ہو جائیں تو ڈیمانڈ کم ہو جاتی ہے. روزمرہ کی زندگی سے آپ یہ بات اخذ کرتے ہیں کہ جو چیز مہنگی ہوتی ہے اس کو لوگ کم استعمال کرتے ہیں، جو چیز جس کی قیمت کم ہوتی ہے اس کو لوگ زیادہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. تو یہ ریلیشن شپ الٹ ریلیشن ہے. ایک ویریبل جب اوپر کی طرف جا رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے، اور دوسرا ویریبل نیچے کی طرف آ رہا ہے. تو یہ دو ویریبلز ہیں، پرائس بھی ایک ویریبل ہے اور ڈیمانڈ بھی ایک ویریبل ہے. اس میں پرائس انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور ڈیمانڈ ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے. ہم یہ انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس کے کنسیپٹس اگلی کلاس میں جب میتھمیٹیکل ٹولز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو تفصیلاً بیان کریں گے. لیکن آپ اس کو اب اتنا ہی سمجھ لیجئے کہ جس ویریبل کی چینج سے جس دوسرے ویریبل پر اثر ہوتا ہے، تو جو پہلے چینج ہوتا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور جو بعد میں چینج ہوتا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. جیسے کہ میں کہتا ہوں کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈز اپون پرائس. یہ سینٹینس ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ کوانٹٹی ڈیمانڈ ڈیپینڈ کر رہا ہے کس پر؟ پرائس پر. تو جو ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہے اور جس پر ڈیپینڈ کر رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. سو ریلیشن شپ بٹوین پرائس اینڈ ڈیمانڈ از انورس. پرائسز انکریز کریں گی، ڈیمانڈ ڈیکریز کرے گا. پرائسز ڈیکریز کریں گی، ڈیمانڈ انکریز کرے گا. اب اس کے ساتھ ایک جملہ جو ہے وہ سینٹینس ہر آپ کو ایک ڈیفینیشن میں ملے گا، ادر تھنگس ڈو ناٹ چینج. Well, I'll try to use those variables which are other things, right? So, let me repeat this sentence again. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ rise in price will decrease the demand and fall in price will increase the demand. If income of consumer, if
taste of consumer, if number of consumer, if price of substitute, if fashion, if weather, if these all things, or the mental condition of the consumer, right, or expectation of a consumer, ये सारी चीज़ें तब्दील नहीं होती तो प्राइस और डिमांड का उलट रिलेशनशिप है. तो इस पूरी चीज़ को हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं. अगेन लेट मी रिपीट इट. देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड if other things do not change. What are these other things? It's income, it's price of substitute, it's fashion, right, number of consumer, and it's weather, okay, it's expectation of the consumer. These all, you know, factors do not change, then there exists their inverse relationship, right. अगर इसमें से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप नहीं रहता. जैसे कि देखें, अगर कोई चीज़ महंगी हो गई, राइट, उसकी डिमांड कम होनी चाहिए थी according to the demand, law of demand which I am explaining at the moment, right. लेकिन उसके साथ अगर साथ कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, प्राइसेस ज़्यादा हुई, डिमांड को कम होना चाहिए था लेकिन प्राइसेस ज़्यादा हुई, साथ कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, तो क्या वो डिमांड पहले से कम कर देगा? हरगिज़ नहीं, मे बी वो ज़्यादा कर दे. सो इट मीन अदर थिंग्स में वो सारी चीज़ें आती हैं जो डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं, जिसको हमने तफसीलन जो है वो पिछली स्लाइड्स में जो है वो आपको एक्सप्लेन किया. सो वेल नाउ हम उसकी जो प्रोफेसर सिमिल्सन ने डिमांड की डेफिनेशन दी उसको देखिएगा. अब आपको वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी. देखें, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द पीपल विल बाय मोर एट लोअर प्राइस एंड बाय लेस एट हायर प्राइस, अदर थिंग्स रिमेन्स द सेम. नाउ people will buy more, mean the demand will increase when at lower prices, जब कीमतें कम होगी, right, and will buy less with higher prices, and other things remains the same. What are the other things? These are, I repeated it many times, right. I will repeat it once more, that income, number of consumer, taste, fashion, price of substitutes, these all other things, right. So according to according to Ferguson, according to the law of demand, the quantity demanded varies inversely with price. So these are the basically two definitions which, you know, you can use any definition or you can define it yourself. What is the definition? Rise in price, fall in demand. Fall in price, rise in demand. Plus other things do not change, right. So बाज़ किताबों में आप एक लफ्ज़ पढ़ेंगे ceteris paribus, वो उसका मतलब भी other things do not change होता है, ठीक है. So आप खुद से भी डिमांड की डेफिनेशन जो है वो लिख सकते हैं. उसके बाद चीफ करेक्टरिस्टिक्स. सो आपने इस डिमांड की डेफिनेशन जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रही है और जो मैंने एक्सप्लेन किया, इसी को एक्सप्लेन किया लेकिन मुख्तलिफ अल्फाज में. सो आप देखें कि आपने इसमें दो चीज़ें जो है वो नोट की होंगी. एक इन्वर्स रिलेशनशिप, राइट, इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, राइट. व्हाट इज़ द अदर वन? दैट इज़ प्राइस इज़ इंडिपेंडेंट एंड डिमांड इज़ डिपेंडेंट, राइट. क्योंकि क्वांटिटी डिमांड डिपेंड्स अपॉन प्राइस. इस सेंटेंस के अंदर आप गौर से देखें तो आपको ये बात मालूम होगी कि प्राइस इंडिपेंडेंट है, प्राइस पहले चेंज होती है और उसके रिएक्शन में डिमांड चेंज होती है, राइट. सो व्हाट आर द assumptions? Assumptions are all the factors which are affecting basically demand and do not affect, right. We assume that they do not affect. For example, no change in taste and preference of the consumer income will remain the same, and related commodities prices do not change, and that commodity is normal, right. Remember, if it is normal then law of demand will apply, right. So again, that is the concept of law of demand. What is the summary? Summary is very simple. Demand is equal to power to purchase and will to purchase. There is lot of factors which affects demand, and we examine each factor, right. Then we assume that other factors do not change. Then there exists inverse relationship between price and demand. So this was the concept of demand. So well, John want to buy the ice cream, okay. So well, we will see the demand schedule. If price is 0, maximum 12, he's buying, people want to buy 12.
when it's 50 cent, then 10 increased, $1, 8, 1.5, 2, 2.5, 3. What is happening? Demand is decreasing. You know why? Because due to increase in prices, उसकी power of purchase कम हो रही है. Okay? So remember, demand is equal to power of purchase plus will to purchase. So उसकी power of purchase कम हो रही है, लिहाजा वो पहले से कम खरीद रहा है आइसक्रीम. So it means you can see this demand schedule very closely. You will find that there exists inverse relationship between column 1 and column 2. What column 1 is showing? It's price. What column 2 is showing? It is quantity of cones of ice cream, right? So quantity demanded of ice cream. So you can see both columns and you can see that there exists inverse relationship. Is it right? Okay, so well, now we'll see John's demand. Just keep in your mind the values. When the price was 0, how much he was buying? When price is 3, he's buying 0. When price decreased 2.5, he's buying 2. When decreased by 2, he's buying 4. When price is 1.5, 1 and 5, the quantity demand increased by 6, 8, 10 and 12. Now join these all points, right? By joining these all points, you will get demand curve. Understand? So what we did is that though that demand schedule was, हमने assume किया था, right? So हमने एक assume किया कि जॉन वो अगर आइसक्रीम ले तो वो मुख्तलिफ कीमतों पर वो कितनी कोन्स लेगा. ओके, सो वो हमने डिमांड का शेड्यूल बनाया, फिर हमने इसको प्लॉट किया. प्लॉट करने के बाद आपने शेड्यूल में देखा था कि कॉलम 1 अगर इंक्रीज हो रहा है तो कॉलम 2 डिक्रीज हो रहा है, कॉलम ग्रेजुअली, राइट. सो इसमें हमने देखा कि देखिए जब प्राइस 2.5 है तो आप जो है वो 2 कोन्स ले रहा है जॉन. दर ये कम हो रही है, उसकी कोन्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती जा रही है. सो ये डायग्राम हमें बता रही है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. सो दैट इज़ व्हाट बेसिकली डिमांड लॉ ऑफ डिमांड सेज. सो शेड्यूल वाज बेसिकली उसने भी डिमांड के लॉ को प्रूव किया और ये डायग्राम भी आपको बता रही है कि लॉ ऑफ डिमांड ठीक है और देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड. नाउ विल सी के एक्सेप्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. एक्सेप्शन से मुराद होती है कि वो चीज़ें जिन पर लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता. अब लॉ ऑफ डिमांड आपको अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. व्हाट डज इट मीन? कि इफ देयर इज फॉल इन प्राइस देयर वुड बी राइज इन डिमांड, देयर इज राइज इन प्राइस देयर इज फॉल इन डिमांड, राइट. सो ये रिलेशनशिप जो इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में, ये किन चीज़ों पर अप्लाई नहीं हो रहा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंफीरियर गुड्स, राइट. सो इट्स वेरी ऑब्वियस कि इंफीरियर गुड्स की कीमतें अगर कम भी होती चली जाएं, राइट, सो उसको जो है वो लोग पहले से ज़्यादा लेना नहीं चाहेंगे, लेते ही नहीं, ठीक है. सो दूसरी चीज़ जो है वो आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील्स लाइक डायमंड्स लाइक एंटीक्स. सो ये सारी वो चीज़ें हैं जो जो इसको पोजेस करता है, जिसके पास होती हैं, वो उसकी जो है वो पीपल थिंक दैट ही इज़ समथिंग कि बहुत एलीट क्लास है, बहुत रिच है, राइट. और इसी तरह से ये बिहेवियर है, स्नॉबरी एक बिहेवियर है, ठीक है. सो जिन लोगों का ये बिहेवियर होता है, राइट, उन पर भी लॉ ऑफ डिमांड जो है अप्लाई नहीं होता. इसी तरह से आप देखें कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन जो है ना वो भी डिटरमिन करती हैं. समटाइम ये होता है कि शेयर्स की कीमत आप देखें मार्केट के अंदर, आप गौर करें कि आप अगरचे कि ये शेयर्स की कीमतों के बारे में जो है वो ज़्यादा नॉलेज हम लोगों को नहीं होता, लेकिन चूँकि आप तालिब इल्म हैं और आप यकीनन जो है अखबार भी देखते होंगे, आप टेलीविज़न भी देखते होंगे, और आप यकीनन टेलीविज़न के ख़बरनामे का वो हिस्सा जिसमें
جو ہے وہ بزنس کے ریلیٹڈ نیوز ہوتی ہیں، آپ اس وقت ٹیلی ویژن بند یا چینل چینج نہیں کرتے ہوں گے، سو وہ آپ کو معلوم ہے کہ شیئرز کی قیمتیں جو ہیں جب بڑھ رہی ہوتی ہیں، رائٹ، سو اٹ مین کہ وہ اکانومی جو ہے وہ پہلے سے اسٹرانگ ہو رہی ہے. اینی وے یہ میں نے آپ کو جو ہے وہ ویسے جنرل نالج کے طور پہ بتایا، لیکن اگر آپ کو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اگر یہ شیئرز کی قیمت بڑھ رہی ہے اور مستقبل میں یہ اور بڑھے گی، رائٹ، اگر آپ نے فور کاسٹ کر لیا ہے کہ اس کی شیئر کی قیمت اور بڑھے گی، یعنی کہ پروفیٹیبلٹی بڑھ رہی ہے اس شیئر کو بائی کرنے میں، تو بڑھتی ہوئی قیمت کے باوجود اس شیئر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، رائٹ. سو اٹ از بیسیکلی ایکسپیکٹیشنز ہیں ریگارڈنگ فیوچر پرائسز، رائٹ، سو لائک انڈسٹریل مٹیریل ایٹسٹرا. سو لائک وائز ایمرجنسیز کے اندر یہ لا جو ہے یہ بالکل بھی جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا کہ پرائسز بڑھ جائیں اور ڈیمانڈ کم ہو جائے، اور پرائسز کم ہو جائیں اور ڈیمانڈ بڑھ جائے. سو آپ اپنے ایمرجنسی کو ذہن میں لائیں. فلڈ ایک ایمرجنسی تھی، رائٹ، یو ریممبر، اور اس طرح سے زلزلہ ایک ایمرجنسی تھی. تو ان حادثات یا ان ایمرجنسیز کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ لا آف ڈیمانڈ جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگنورنس ایک طرح کا ایک بیہیویئر ہے جس میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ قیمتیں فلاں چیز کی کم ہو رہی ہیں، آپ کو معلوم ہی نہیں ہے، یو ہیو نو انفارمیشن ایٹ آل، رائٹ. سو یو ڈونٹ نو کہ whether prices are increasing or decreasing. اور آپ اگرچہ یہ بہت آئسولیٹڈ کیسز ہوتے ہیں، بٹ there are few people who don't know. سو اگر آپ کو معلوم نہیں ہے اور کسی تو آپ اگنورنس کی وجہ سے آپ کو قیمتوں کے ٹرینڈ کا اندازہ نہیں ہے، تو اس پر بھی جو ہے شخص پر بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ اپلائی، ڈیمانڈ لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوتا، رائٹ. سو اسی طرح سے فیشن. اب فیشن کے بارے میں آپ کی عمر میں تو بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ فیشن ایک ایسی چیز ہے کہ فیشن آنے پر جس چیز کا بھی فیشن ہو، چیزوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اس چیز کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ اس فیشن کو فالو کر رہا ہوتا ہے. اور جیسے کہ when I was of your age، سو ہمارے دور میں ایک فیشن تھا بیل باٹم ٹراؤزر کا. these trousers were like bell، their bottom was like bell. سو بڑے بڑے جو ہیں وہ باٹمز ہوتے تھے جسے پونچا کہتے ہیں شاید. سو وہ بہت بڑے بڑے ہوتے تھے اور ہم لوگ وہ بہت مہنگے داموں خریدا تھے. لیکن اگر وہی بیل باٹم اس وقت کم قیمت پہ بھی مل رہا ہو تو کیا آپ لوگ لیں گے؟ اب یقیناً نہیں لیں گے. کیوں؟ کیونکہ اب اس بیل باٹم کا فیشن نہیں ہے. لیکن وہ ٹراؤزر جو آج آپ اتنا مہنگا لے رہے ہیں وہ اس وقت فیشن نہیں تھا تو شاید میں نہ لیتا. اسی طرح سے آج جس چیز کا فیشن آیا ہے وہ چیز مہنگی بھی ہو، اور آبویسلی وہ مہنگی ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن لوگ اسے لیتے ہی چلے جاتے ہیں. اور جب کوئی چیز فیشن جس چیز کا ختم ہوتا ہے تو وہ چیز سستی بھی ہو تو لوگ اس کو نہیں لیتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لا آف ڈیمانڈ جو ہے یہ فیشن جو ہے نا اس پر بھی کی چینجز کی وجہ سے جو تبدیلی آ رہی ہے، جس چیز پر بھی آ رہی ہے تو اس پر بھی لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوتا. اور ہیبٹ کے اوپر سرٹنلی نہیں ہوتا. میں آپ کو پہلے اگزامپل دے چکا ہوں، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، رائٹ. یا یہ بھی دیتے ہیں جیسے کہ اسموکنگ از اے ہیبٹ، دو اٹس ویری بیڈ ہیبٹ بٹ اٹ از اے ہیبٹ. So even government is increasing or levying the taxes on the cigarette so that the price increases, so that law of demand applies and people reduce its consumption. It means کم خریدنا شروع کر دیں، لیکن اس پر بھی اپلائی نہیں ہو رہا کیونکہ اسٹیٹسٹکس بتاتی ہے کہ جو اسموکنگ کی جو ریشیو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی. اسی طرح سے ایٹیٹیوڈس، یہ لوگوں کے پھر یہ ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈس کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو سنوبری بھی بتائی ہے، جیسے کچھ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کی کوالٹی کا اندازہ ہی اس کی قیمت سے لگاتے ہیں. چیز مہنگی ہے تو کہیں گے یہ بہت اچھی ہے، یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اور چیز سستی ہے تو کہیں نہیں یہ اچھی نہیں ہوگی. سو وہ فورکاسٹ کرتے ہیں اس کی اچھائی یا برائی اس کی قیمت کی بنیاد پہ. سو آپ نے دیکھا کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن پر لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوتا. اگرچہ کہ یہ ڈسکشن جو ہے یہ بہت سارے اور بھی جو ہے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے لا آف ڈیمانڈ جو ہے وہ اپلیکیبل نہیں رہ جاتا، لیکن یہ اب آپ خود سوچئے گا اس کے علاوہ بہت سارے اور چیزیں
آپ اپنے ارد گرد دیکھیے گا, آپ روزمرہ کی زندگی کو دیکھیے گا, تو آپ کو معلوم ہوگا اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے لا آف ڈیمانڈ اپلائی نہیں ہوتا. اب اس کی امپورٹنس کی بات آ گئی, تو یہ بہت امپورٹنٹ, so very important. This concept is very important. Again, the law of demand is very important. Practical importance is very high. For example, price determination of the price. اب ذرا غور کیجئے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے پرائز کی ڈٹرمنیشن. So demand helps to determine the price, right? Finance minister, right? اب دیکھیں فائنانس منسٹر نے بجٹ, ملک کا بجٹ جو ہے اس کو لک آفٹر کرنا. بجٹ کیا ہوتا ہے؟ اخراجات, ملک کے اخراجات اور ملک کے ریونیوز, ان کو برابر کرنا کی کوشش جو ہے نا فائنانس منسٹر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ وہ برابر ہو تو بیلنس ہوتا ہے, اور جو ایکسپینڈیچر زیادہ ہوں تو جو ہے ڈیفیسٹ ہوتا ہے, اور ریونیوز زیادہ ہوں تو سرپلس ہوتا ہے. ہم اس جو ہے وہ چونکہ یہ ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے, لیکن ہم صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ ہر گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ریونیوز زیادہ ہوں. ٹھیک ہے, تو ریونیوز زیادہ کرنے کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ریونیوز کا سورس کیا ہے؟ ریونیوز کے سورس جو ہیں ان میں سب سے بڑا سورس ٹیکس ہے, رائٹ. اور ٹیکس میں بھی انڈائریکٹ ٹیکس, جیسے آپ دیکھیں سیلز ٹیکس, رائٹ, فار ایگزامپل سیلز ٹیکس. سو ناؤ گورنمنٹ نے بنیادی طور پہ سیلز ٹیکس لگا کر اپنے ریونیوز جنریٹ کرنا. دس از ون آف the instrument used by the government, okay, to increase their taxes or to increase their revenues, right? So sales tax بڑھانا ہے. تو اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اگر ہم sales tax کسی چیز پر بھی لگائیں گے تو اس کی قیمت بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے, تو پھر یہ فائنانس منسٹر یہ بات ذہن میں رکھ کے ٹیکس لگاتے ہیں کہ کس حد تک ٹیکس لگنا چاہیے کہ قیمت اتنی نہ بڑھ جائے کہ لوگوں کی پاور آف پرچیز سے باہر ہو جائے. یعنی کہ پاور آف پرچیز والی شرط ڈیمانڈ کی پوری ہوتی رہے. اوکے, سو اگین اٹس ویری امپورٹنٹ. اور اسی جو موضوع ہے اس کو ہم جب الاسٹیسٹیز آف ڈیمانڈ جو پڑھیں گے تو اس کو ہم زیادہ وضاحت سے اور زیادہ مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے. ویل, سو ناؤ دا فارمر. اوکے, فارمر نے بھی یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بیسیکلی کون سی فصل جو ہے وہ لگائی جائے, اور اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ اور پرائسز کو دیکھتا ہے. اور ایک اور چیز جس کو جو ہے وہ سپلائی کہتے ہیں ہم لوگ, اور ہم اگلے لیکچر میں سپلائی کو بھی تفصیلاً دیکھیں گے. تو بیسیکلی فارمرز کے لیے بھی یہ بہت ہیلپ فل ہوتا ہے. تو جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے تو فارمر وہی چیز گرو کرتے ہیں, رائٹ. سو اس سے ان کے ریونیوز زیادہ ہوتے ہیں, ان کی انکم زیادہ ہوتی ہے. Now in the field of planning, so this is again جیسے پاکستان میں پلاننگ کی ایک منسٹری ہے جو پلان کرتی ہے, فیوچر کے لیے پلان کرتی ہے, رائٹ. سو اس کو آپ دیکھیے کہ وہ کس طرح سے پلان کرتی ہے. تو وہ بھی ٹرینڈز دیکھتے ہیں, پرائسز کے, ڈیمانڈ کے, وہ ٹرینڈز دیکھ کر چیزوں کو پلان کرتے ہیں کہ کون سی چیز پروڈیوس ہونی چاہیے, کتنی مقدار میں ہونی چاہیے. اوکے, سو اگین جب ہم الاسٹیسٹیز اور یہ ٹاپکس دیکھیں گے تو ڈیمانڈ کے بعد سپلائی بھی پڑھ چکیں گے, تو یہ والی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی, ڈیمانڈ کی امپورٹنس. ناؤ شفٹ آف ڈیمانڈ ورسز موومنٹ along a demand curve. اس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہم آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ دوبارہ پیچھے لے کے جاتے ہیں. دیکھیں, ہم نے آپ کو بتایا کہ ڈیمانڈ بیسیکلی پاور آف پرچیز اینڈ ول آف پرچیز کا جو ہے وہ سم ہوتا ہے. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ ڈیمانڈ مختلف چیزوں پر جو ڈیمانڈ کو مختلف چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں, رائٹ. ان میں ہم نے آپ کو بتایا پرائس, انکم, فیشن, پرائس سبسٹیوٹ, اور ویدر ایٹسٹرا, بہت ساری چیزیں بتائیں. اچھا, اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر تو چینج ڈیمانڈ میں پرائسز کی وجہ سے آ رہی ہے, اوکے, تو اس سے جو موومنٹ ہوگی وہ آپ کی ڈیمانڈ کرو کے اوپر موو آپ کر رہے ہوں گے, رائٹ. جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ڈی اے ایک ڈیمانڈ کرو ہے. جب P1 تھا تو Q1A کوانٹٹی ڈیمانڈ. سو جب پرائس 1 تھی, P1 تھی, تو کوانٹٹی ڈیمانڈ کتنی تھی؟ QA1. اور جیسے ہی پرائس کم ہو گئی, رائٹ, تو آپ نے دیکھا کہ ڈیمانڈ بڑھ گئی لا آف ڈیمانڈ کی وجہ سے, اور یہ
A 0 हो गई. ओके, सो आपने देखा कि P के प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ गई. तो हमने बुनियादी तौर पे ये देखा कि हमारी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है. इट इज़ अलोंग द डिमांड कर्व. A change in demand is not the same as a change in quantity demand. That is the point I want to make, right? So if there is change in price and there is change in quantity demand, right? There is change in demand, we'll say the change in quantity demand. It means we are moving along the demand curve. Okay? So हमने देखा कि प्राइस के P कम होने से, P1 से P0 होने से क्वांटिटी जो है वो Q1 से Q0 हो गई, यानी कि इंक्रीज हो गई. तो ये चेंज आई है क्वांटिटी डिमांड में. लिहाजा जब कभी भी प्राइस की चेंज से डिमांड में चेंज आए तो हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट. और फिर हमारी मूवमेंट जो है वो डायग्राम में अलोंग द डिमांड कर्व होगी. डिमांड कर्व के ऊपर हम मूव कर रहे होंगे, बढ़ने से जो है वो नीचे की तरफ और कम होने से ऊपर की तरफ हम जा रहे होंगे. तो अलोंग द डिमांड कर्व हमारी मूवमेंट होगी. और जब डिमांड में चेंज आती है तो फिर डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, राइट. फॉर एग्जांपल देयर इज नो चेंज इन प्राइस बट द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज, राइट. सो अब जो डिमांड जो है वो उसमें चेंज आई है, वो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, टुवर्ड द राइट, राइट. और अगर इनकम कम होगी एंड देयर इज नो चेंज इन प्राइस तो इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड टुवर्ड लेफ्ट और टुवर्ड द ओरिजिन. Understand? So if we are moving along the demand curve, it means quantity demand change हो रही है, और quantity demand change होती है prices की वजह से. और अगर demand curve जो है demand change हुई है other factors, due to other factor, maybe it's number of consumer, maybe it's income, maybe it's price of substitute, फिर क्या होगा, demand shift हो जाएगा, demand का shift हो जाएगा, राइट. सो ये मूवमेंट जो आपको एरो ने बताया है, ये मूवमेंट आप देखें तो येलो कलर का एक एरो है जो आपको ये बता रहा है कि ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है. ओके, कि हायर द प्राइस कॉजेस लोअर क्वांटिटी डिमांड. दिस मूवमेंट इज व्हाट यू विल कॉल दिस मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, राइट. और इससे क्वांटिटी डिमांड कम हो गई. चेंज इन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड अदर देन प्राइस, मैंने आपको एग्जांपल दी, उससे डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है. आपने देखा ये आपके राइट की तरफ शिफ्ट हो गया. तो ये शिफ्ट किस वजह से हुआ होगा? मुमकिन है कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई हो, पॉसिबली नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ गए हो. इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि फैशन उस चीज़ का आ गया हो, इंट्रोड्यूस हो गया हो. इसमें वेदर की तब्दीली भी हो सकती है कि फॉर एग्जांपल ये जो डायग्राम है ये प्राइसेस ऑफ जैकेट्स एंड द क्वांटिटी डिमांड ऑफ द जैकेट्स की ये डायग्राम है, और मे भी सर्दियाँ आ गई हों, ये गर्मियाँ जैसे आ गई हो तो ये कॉटन की हो. सो अंडरस्टैंड. सो एनी अदर फैक्टर, राइट, अदर देन प्राइस, उसमें चेंज है तो डिमांड कर्व क्या करता है, शिफ्ट हो जाता है. अगर इनकम बढ़ गई है तो किस तरफ शिफ्ट होगा, राइट. अब और अगर इनकम कम होएगी तो ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. अंडरस्टैंड. सो दिस इज हाउ यू नो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड. ओके, सो व्हेनेवर देयर इज चेंज इन डिमांड इट मीन देयर इज शिफ्ट इन द कर्व और द डिमांड कर्व. ओके, और इफ देयर इज चेंज इन प्राइस सो देयर इज योर मूवमेंट वुड बी अलोंग द डिमांड कर्व, राइट, और उसको क्वांटिटी डिमांड कहते हैं. सो ये एक डिफरेंस है जो आपको समझना है, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांड. डिमांड में चेंजेस आती हैं तो डिमांड कर्व शिफ्ट होता है. वो शिफ्ट क्यों होता है? क्योंकि अदर देन प्राइस जितने भी फैक्टर्स हैं, और आपको यकीनन याद हो गए होंगे अब तक कि वो अदर फैक्टर्स कौन से हैं, इनकम, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, राइट, फैशन, वेदर. सो इट मीन फैशन, वेदर, नंबर ऑफ कंज्यूमर, इनमें से कोई एक या कम्बिनेशन ऑफ दिस, राइट, उन्होंने वो ज़्यादा हो गए तो उससे डिमांड कब आपकी शिफ्ट हो गई, राइट. सो अंडरस्टैंड. तो डिमांड में जब चेंज आती है तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाती है. और जो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आती है इट मीन्स योर मूवमेंट इज अलोंग द डिमांड कर्व. इट मीन्स दैट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ड्यू टू द चेंज इन प्राइस. सो ये बहुत अहम कंसेप्ट है जिसको हम तफसीलन भी आगे देखेंगे. सो नाउ यू कैन सी अगेन, राइट, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज a change in demand versus change in quantity demand. Okay, so look, if demand curve is moving toward your right from demand A to demand B,
these are the names of the curves, right? DA and DB. What is that? अब क्या कहेंगे इसे? Change in demand. Okay? Now QA के ऊपर आप गौर से देखें, P1 P2 प्राइस कम हुई, Q1 से Q0 हो गई, क्वांटिटी ज़्यादा हो गई. या उलट देख लें, इसकी उलट देख लें कि P0 से प्राइस P1 हो गई तो क्वांटिटी Q0 से Q1 हो गई, कम हो गई, राइट? सो ये जो मूवमेंट है ये क्वांटिटी डिमांड में चेंज की आई. और जो आप डिमांड कर्व DA से DB की तरफ गए हैं, ये शिफ्ट हुआ है, ये अदर फैक्टर्स की वजह से. प्रीवियस डिमांड वाज DA डिमांड कर्व एंड कितनी क्वांटिटी डिमांड थी? Q0 A. नाउ किसी और फैक्टर की वजह से जो है डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई, तो देखें प्राइस वही है P0, लेकिन अब क्वांटिटी डिमांड कितनी है? Q0 B. सो ये आपने इंक्रीज देखा. ये इंक्रीज किस वजह से हुआ? क्योंकि डिमांड कर्व किस तरफ शिफ्ट हुई? राइट की तरफ से. डिमांड शिफ्ट क्यों होती है? डिमांड शिफ्ट इसलिए होती है कि प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर ने काम किया. क्योंकि आप इस डायग्राम में भी देख रहे हैं कि प्राइस P0 ही है, प्राइस में चेंज नहीं आई. अब ये कोई और फैक्टर होगा. अब उसमें से कोई भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, या जो है वो कोई भी हो सकता है. लेकिन आपको ये समझाना मकसूद है डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड चेंज इन डिमांड. चेंज इन डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगी. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यू आर मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व. अंडरस्टैंड? लुक एट दिस. इट मीन व्हेन P1 हायर प्राइस, आप क्वांटिटी 1 खरीद रहे थे. अब P में प्राइस में कोई चेंज नहीं हुई, लेकिन आपकी डिमांड कर्व DA से DB हो गई, लिहाजा जो आपकी क्वांटिटी डिमांड है वो Q1 से Q1A से Q1B हो गई. सो आई होप कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ आ गई. लिहाजा हम अब अगली डायग्राम पे जाते हैं. अब हम इसकी समरी बयान करेंगे. ये आपको और हेल्पफुल होगी ये समझने में कि चेंज इन डिमांड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है. राइट? टू समराइज, look at this. Understand? Now this diagram is showing, what is it showing? That price fall हुई P0 से P1. आपने गौर किया क्वांटिटी Q0 से Q1 हो गई, और ये हमारी मूवमेंट किस पे थी? DA के ऊपर. राइट? सो ये क्या कहलाएगा? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्यों होती है? ड्यू टू चेंज इन प्राइस. चेंज इन इनकम, preferences or prices for the good or services or weather or fashion, etc., right, leads to change in demand. It means shift in curve. Look, आप गौर करें इसको कि पहले QDA डिमांड कर्व था, फिर DB डिमांड कर्व है. पहले DA डिमांड कर्व था, फिर DB है. आप देखिए ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ. येलो एरर इज टेलिंग यू इट्स जस्ट राइट टुवर्ड्स राइट. ओके, सो ये इसको क्या बोलेंगे हम? चेंज इन डिमांड. ये किस वजह से हुआ? अदर देन प्राइस. अदर देन प्राइस क्या है? इनकम, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ अदर गुड, प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और वेदर और वट एवर. राइट? हायर इनकम decreases the demand for an inferior good. इसके ऊपर हमने तफसीलन बात की. inferior good, आपकी इनकम ज़्यादा होगी, आप inferior good की डिमांड आपकी कम हो जाएगी. राइट? Look at this. अब ये जो डायग्राम है ये बेसिकली किसी ऐसी चीज़ का है जो inferior है. ओके, सो पहली डिमांड आपकी कर्व कौन सी थी? DA. अब आपकी इनकम इंक्रीज हो गई. राइट? इनकम के इंक्रीज होने से आपका डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ. ये जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट है, असूलन तो आपकी इनकम के इंक्रीज होने से इसे राइटवर्ड शिफ्ट होना चाहिए था. पिछली स्लाइड में हम आपको यही बता रहे थे, लेकिन चूंकि ये इंफीरियर गुड है, राइट, और राइज इन इनकम जो है वो फॉल इन डिमांड ला रही है. ओके, सो आपने देखा कि ये किस तरफ शिफ्ट हुआ? लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हुआ. और अगर ये नॉर्मल गुड्स होती तो ये राइट वर्ड शिफ्ट. हायर इनकम इंक्रीजेस द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड. लुक एट द येलो एरो. सी द इनिशियल डिमांड कर्व वाज DA, राइट?
Now good is normal, whatever the good it is, right? اس کوئی نارمل گوڈس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, رائٹ. اب یہ دیکھیے آپ نے کہ جیسے ہی انکم بڑھی تو یہ کس طرف شفٹ ہوئی, آپ کے رائٹ ورڈ شفٹ ہوئی. اب دیکھیں دونوں کیسز میں انکم کیا ہوا, دونوں صورتوں میں آپ کی انکم کیا ہے, وہ انکریز ہوئی ہے. لیکن اگر گڈ انفیریئر ہے تو ڈیمانڈ آپ کی کرو لیفٹ سائڈ پہ شفٹ ہوگی, اور اگر نارمل ہے تو یہ رائٹ ورڈ شفٹ ہوگی. Now, the impact of a change in the price of related good. Now, related goods, I explained, already. Related goods substitutes بھی ہو سکتے ہیں اور complementary بھی ہو سکتے ہیں. اب substitutes متبادل, ٹھیک ہے, اور complement لازم و ملزوم, رائٹ. آپ پین لیں گے تو پین تبھی کارآمد ہے کہ جب آپ ساتھ اس کے انک لیں گے. اب گاڑی تبھی کارآمد ہے جب اس میں پیٹرول ہوگا. تو یہ بیسیکلی کمپلیمنٹری گڈس, رائٹ. اور سبسٹیچیوٹ, چائے پی لی تو کافی نہیں پئیں گے, کافی پی لی تو چائے نہیں پئیں گے. بھوک لگی ہے, کھانا کھا لیں, کھانے میں کیا, چاول کھا لیں یا روٹی کھا لیں, سبسٹیچیوٹس, رائٹ. سو یہ بنیادی طور پہ جو ریلیٹڈ گڈز ہیں, either they can be substitutes or complements, right? So look at this diagram. This is burger price and demand, okay? Well, here we can see that there exists inverse relationship between price and quantity demand of the burger. Why it is inverse, because it is you know very well about law of demand. So there exists inverse relationship. It means there is rise in price, hence there is fall in quantity demand, right? Now price of hamburger rises, what will happen to the demand for burgers? They will decrease from Q0 to Q1, okay. Now this arrow will show you what happened. You moved along the demand curve, right? And this movement is because there is rise in price, okay. So جب برگر کی قیمت میں اضافہ ہوا تو اس کی ڈیمانڈ میں کمی ہو گئی. یہ لا آف ڈیمانڈ آپ کو اپلیکیبل ہوتا نظر آ رہا ہے. Now demand for complementary good shift left. Complementary good ketchup. اب برگر اور کیچپ کمپلیمنٹری گڈس ہیں. زیادہ برگر لیں گے زیادہ کیچپ لیں گے, کم برگر لیں گے کم کیچپ لیں گے. سو ناؤ لک ایٹ دا ڈیمانڈ فار دا کمپلیمنٹری گڈ. کیا ہوا, آپ اس میں ڈائیگرام میں دیکھیں کہ ڈیمانڈ فار کمپلیمنٹری گڈ یعنی کہ کیچپ کا ڈائیگرام آپ کو بتا رہا ہے کہ اب کیچپ کی ڈیمانڈ پہلے سے کم ہو گئی. یہ بولا کیوں کم ہوئی, کیونکہ برگر کی قیمت بڑھنے سے اس کی ڈیمانڈ کم ہوئی. تو یہ کیچپ میں جو اس کی ڈیمانڈ میں چینج آئی ہے یہ ڈیو ٹو دا پرائس آف کیچپ نہیں ہے بلکہ ڈیو ٹو دا چینج ان پرائس آف ریلیٹڈ گڈ ہے. تو آپ نے غور کیا کہ ادھر موومنٹ برگر والی ڈائیگرام میں along دا کرو ہے, اٹ از ڈیو ٹو پرائس آف دا برگر. اور کیچپ والے ڈائیگرام میں آپ دیکھیں تو آپ نے غور کیا کہ وہ شفٹ ہوا ڈیمانڈ کا. وہ شفٹ کیوں ہوا, کیونکہ ریلیٹڈ گڈ کی پرائس میں چینج آئی ہے, رائٹ. سو اٹ مینس اس کی پرائس میں چینج یعنی کہ اس کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے, اس کی ڈیمانڈ میں کمی آئی ہے. تو اس وجہ سے اس کا ڈیمانڈ کرو جو ہے وہ لیفٹ ورڈ شفٹ ہو گیا, رائٹ. اب ڈیمانڈ فار سبسٹیچیوٹ گڈ, فار ایگزامپل چکن, اوکے. ناؤ واٹ ہیپن ٹو اٹ, اس کی شفٹ ہوا ہے کس طرف, رائٹ ورڈ. سو آپ نے دیکھا جو کمپلیمنٹری گڈ ہے برگر کی وہ کس طرف شفٹ ہوئی ہے آپ کی, لیفٹ ورڈ, کیونکہ ڈیمانڈ کوانٹٹی ڈیمانڈ کم ہو گئی برگر کی, وجہ پرائس. کمپلیمنٹری گڈ کی ڈیمانڈ کرو شفٹ ہو گئی لیفٹ ورڈ, اور اس طرح سے سبسٹیچیوٹ گڈ کی رائٹ ورڈ شفٹ ہو گئی, رائٹ. سو آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ریلیٹڈ گڈس کا امپیکٹ ہوتا ہے, اوکے. ناؤ
ہاؤس ہولڈ اور انڈیویجول ڈیمانڈ اینڈ مارکیٹ ڈیمانڈ. شروع میں بالکل ہم ابتدائی طور پہ جب ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کس طرح سے ڈیمانڈ کے شیڈیولز بنتے ہیں, تو اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک کنزیومر کی ڈیمانڈ انڈیویجول ڈیمانڈ کہلائے گی, اور پوری مارکیٹ میں جتنی وہ چیزیں خریدی جاتی ہیں وہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کہلائے گی. یعنی کہ جتنے بھی انڈیویجولز وہ کموڈیٹی یوز کر رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ کو سم کر لیا جائے, ایڈ کر لیا جائے, تو ہمارے پاس مارکیٹ ڈیمانڈ آ جائے گی. یہ دیکھیے, look at this very, so look at the first part of the diagram, that is household A demand, the other one showing household B demand, the third one is basically market demand. Look at this, when price was 4, I'm talking regarding the first part, the household A's demand, right? So look at that, when price was 4, what was the quantity demand? It was 3. Okay, when price decreased from 4 to 3, demand increased by 1. It means from 3 to 4. Look at the second diagram. This is the second consumer, household B's demand. اس میں دیکھیں جب قیمت 4 تھی تو کوانٹٹی ڈیمانڈ 4 تھی, جب قیمت 3 ہوئی تو کوانٹٹی ڈیمانڈ 6 ہو گئی. اس طرح سے مارکیٹ ڈیمانڈ کو دیکھیے, جب پرائس 4 تھی تو ڈیمانڈ 7 تھی, اور جب پرائس 3 ہے تو ڈیمانڈ 10 ہے. اب ذرا غور سے دیکھیے, جب پرائس 4 تھی تو کنزیومر اے یا ہاؤس ہولڈ اے 3 یونٹ لے رہا تھا, 3. when price was 4, کنزیومر بی 4 یونٹ لے رہا تھا, تو کنزیومر اے 3 لے رہا تھا, کنزیومر بی 4 لے رہا تھا. سم 3 اور 4 کا سم, that is 7. look at the third part of the diagram, when price was 4, quantity was 7. It means ہم نے کنزیومر اے اور بی کی ڈیمانڈ کو سم کر لیا when price was 4. اوکے, سو یہ پوائنٹ ہم نے تھرڈ ڈائیگرام میں ڈرا کر لیا. when price was 4, demand was 7. now come when price decreased by 1, it means 4 سے 3 ہو گئی, تو آپ نے دیکھا کہ ڈیمانڈ جو ہے کوانٹٹی ڈیمانڈ 3 سے 4 ہو گئی. کنزیومر اے جب پرائس 3 تھی تو 4 یونٹ لے رہا تھا, اور جب کنزیومر بی جو ہے آپ دیکھیں جب پرائس 3 ہے تو 6 یونٹ لے رہے ہیں. اوکے, سو کنزیومر اے 4 یونٹ لے رہا تھا, کنزیومر بی 6 یونٹ لے رہا تھا. اسے سم دیکھیں تو 10 بنے گا. لک ایٹ دا تھرڈ ڈائیگرام, رائٹ, یو کین سی اٹ. when price is 3, market demand is 10. by joining these both points we'll get the market demand curve. okay, so individuals کی ڈیمانڈ کرو کا سم لے لیں تو ہمارے پاس مارکیٹ ڈیمانڈ آ جائے گی. سو یہ آج کا لیکچر تھا, اور اگلے لیکچر میں ہم سپلائی اور اس کے لاز کو دیکھیں گے, اور اس طرح سے آج جو ہے آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. سی یو ان نیکسٹ لیکچر.